صحابہ کرام میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضور جان بھی حاضر ہے اور مال بھی حاضر ہے، جو بھی آپ فیصلہ کریں آپ کو فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ابو بکر، آپ نے فرمایا ہاں بھئی اور کوئی رائے دے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یہی ارشاد فرمایا حضور جان بھی حاضر ہے مال بھی حاضر ہے، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے آپ کے فیصلے پہ پورا عمل کیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، اور بھی مشورہ دیتے رہے اور آپ ان کا مشورہ لیتے رہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی جان بھی حاضر ہے مال بھی حاضر ہے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہہ دیا تھا، جنہوں نے اپنے نبیوں سے کہہ دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی تو جا کے لڑ اور تیرا رب جا کے لڑے، ہمارا بس کا ان سے لڑنا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی ہم وہ نہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا تھا قوم عمالقہ کے بارے میں، اے اللہ کے نبی قوم عمالقہ سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ بڑے تگڑے آدمی ہیں، لمبے قد کے آدمی ہیں، بڑے طاقت والے آدمی ہیں، ان سے لڑنا ہمارا بس کی بات نہیں ہے، اس لیے جا کے تو جا اور تیرا رب لڑے ان سے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ اس علاقے کو فتح کر لیں گے تو ہم بھی پیچھے سے آ جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے آپ کے آگے بھی لڑیں گے۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر جو لگے ہمیں لگے، جو چیز بھی لگے، جو نقصان بھی پہنچے ہمارا پہنچے، مگر آپ کا کچھ نہ ہو، ہم آپ کی خاطر آپ پہ جان قربان کر دیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ جذباتی تقریر اچھی لگی، آپ نے فرمایا ہاں بھئی اور بتاؤ اور کوئی مشورہ دے۔ ابھی تک یہ سارے وہ حضرات تھے جو مہاجری تھے، ان کی تھی یہ بات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ، آپ کا ذہن یہ تھا کہ کوئی انصار صحابہ میں سے کھڑے، ان میں سے بھی کوئی کھڑا ہو کے مشورہ دے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ کے سردار سمجھ گئے کہ حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے، حضور ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، ہماری کیا رائے ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا جانا ہے، ہم نے آپ کو سچا مانا ہے، حضور آپ کو سچا جانا، آپ کو اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہم نے اس پہ بھی اس کو بھی سچا جانا اور اس پہ ایمان لائے۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہماری رائے یہ ہے آپ جس سے تعلقات جوڑیں آپ جوڑیے، ہمارا وہی ہے جو آپ کا ہے، اور آپ جس سے تعلقات توڑنا چاہیں توڑ دیجئے، جس سے آپ نے تعلق توڑ دیا اس سے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ نے جس سے تعلق جوڑا اللہ کے نبی ہمارا تعلق بھی اسی سے ہے۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہم آپ کے ارشاد پہ، ہم آپ کے فرمان پہ جان کی بازی لگا دیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کو بھی کہیں گے تو لگا جائیں گے، مگر اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارا وہ ہے جو آپ کا ہے، اور جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے مقابلے میں اگر کوئی ہمارا حقیقی بھائی بھی ہے تو ہمارا کوئی بھائی نہیں۔
اے اللہ کے نبی، آپ کے مقابلے میں اگر کوئی ہمارا باپ بھی ہے تو وہ ہمارا کوئی باپ نہیں ہے، ہمارا وہی ہے جو آپ کا ہے۔ آپ کے مقابلے میں اگر کوئی ہمارا بھائی بھی آیا، ہمارا باپ بھی آیا تو اس کا اپنا نہیں، آپ کا دشمن سمجھ کے اس کی بھی گردن اڑا دی جائے گی۔ اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ جو ہمارا مال لے لیں گے ہم سے، ہمیں یہ مال زیادہ محبوب ہوگا اس سے جو ہمارے گھر میں رہے گا۔ آپ جو ہمارا مال جہاد کے لیے اور کہیں گے دو خرچ کرو، اللہ کے نبی جو آپ ہمارا مال ہم سے لے لیں گے ہمیں خوشی ہوگی، ہمیں محبوب ہوگا یہ مال اس سے جو ہمارے گھر میں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے کریے، ہم آپ کے ساتھ پورے ہیں، آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کے شاد پہ جان کی بازی لگا دیں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کے حضور کا چہرہ کھل گیا، حضور مسکرا پڑے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ کے سردار ہیں اور ان کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے ان کا، اور آپ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، وہ صحابی ہیں جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے، غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے، غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے حضرت سعد بن معاذ، جس غزوہ کے اندر یہودیوں نے غداری کی، بہت بڑی غداری کی، ان کو زخم لگا، خون بہنے لگا، تو دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اگر ابھی بھی اور ابھی کافروں سے اور بھی اگر مشرکین مکہ وغیرہ سے اور بھی اگر کوئی لڑائی باقی ہے تو یا اللہ میرے اس خون کو بند کر کے مجھے ابھی اور زندگی دے، اور یا اللہ اگر ان سے کوئی لڑائی نہیں رہی تو یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے، یہ میرا خون روک دے تاکہ میں جو بنو قریظہ کے لوگوں نے غداری یہودیوں نے کی ہے، یا اللہ جب تک کہ ان کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے مجھے اتنی زندگی دے دے۔ انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ کیا، ہمارا معاہدہ تھا ان یہودیوں سے کہ ہم نہیں ساتھ دیں گے کسی باہر کے آدمی کا ایک دوسرے کے بعد۔ یہودیوں سے معاہدہ تھا کہ کوئی بندہ باہر سے تم پہ حملہ کرے ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، ہم پہ حملہ کرے تم نے ساتھ نہیں دینا، اور ہم آپس میں لڑیں گے بھی نہیں۔ جب کافروں نے ہم پہ حملہ کیا غزوہ احزاب میں تو یہودیوں نے غداری کر کے ان کو ساتھ دیا، اس لیے یا اللہ میرے خون روک دے، مجھے اتنی زندگی دے یہاں تک کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے۔ خون اسی وقت رک گیا، وہ خون اسی وقت رک گیا، اور پھر وہ فیصلہ ہوا، لمبی بات ہے وہ تو ایک لمبی بات ہے، مگر جو اس فیصلے کے بعد وہ فیصلہ ہوا، فیصلہ ہوتے ہی خون بہنے لگ گیا، وہی خون بہنے لگ گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا تیاری کرو جنازہ پڑھیں گے، سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھیں گے۔ صحابہ کرام نکلے، بڑی تعداد میں نکلے، مخلص صحابی تھے، ویسے بھی سردار تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ میں نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ کے جنازہ میں پورے جنازے میں اپنا پورا پاؤں نہیں رکھا، بلکہ پنجوں کے بل چلتے رہے، پنجوں کے بل چلتے رہے، یہاں تک کہ جنازے سے فارغ ہو گئے۔ حضور صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر آج کیا ہوا؟ آج آپ نے پورے جنازے میں اپنا پاؤں نہیں رکھا، پنجوں کے بل چلتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے کہ پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ سعد بن معاذ، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے اتنے فرشتے اترے کہ پورا پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے مگر مجھے تو آ رہے تھے، پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اور جب روح نکلی ان کی، جب روح نکلی تو اللہ پاک کا عرش ہلا۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا۔ تو ایسے اللہ والے بھی تھے،
ایسے اللہ والے اتنے فرشتے اترے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا جس سے حضور خوش ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی تھی امیہ سے دوستی تھی۔ حضور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ان صحابہ نے جگہ دی، پناہ دی، پورا ساتھ دیا۔ تو ایک دفعہ سعد بن معاذ مکہ میں ملنے گیا امیہ اپنے دوست سے، پرانی دوستی تھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ تو مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے طواف کرنا ہے، میں نے طواف کرنا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، طواف کرا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس وقت جائیں گے جس وقت رش کم ہوگا۔ میں نے کہا دوپہر کو چلیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے دوست امیہ کے ساتھ، وہ تو مسلمان نہیں تھا اور یہ ابھی نئی بات ہے، میں طواف کرنے لگا۔ میں نے سکون سے طواف کیا۔ میں طواف سے فارغ ہوا تو ادھر چلتے پھرتے ابو جہل بھی آ گیا۔ ابو جہل نے کہا امیہ یہ کون ہے جو بڑے سکون سے طواف کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرا دوست مدینہ سے آیا یثربی بھائی ہے۔ مدینہ کو یثرب کہتے تھے، حضور کے جانے سے پہلے مدینہ کو یثرب کہتے تھے۔ یہ میرا یثربی بھائی ہے، پرانی دوستی ہے، طواف کر رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ مدینہ کا تیرا یہ بھائی، یہاں یہ وہی غدار لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو پناہ دی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس طرح کہنے لگا ابو جہل، یہ غدار اس طرح سکون سے ہمارے علاقے میں آ کے سکون سے طواف کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے حضور کو پناہ دی ہے، جنہوں نے حضور کو ٹھکانہ دیا ہے۔ ان کی وجہ سے وہاں لوگ بڑھ رہے ہیں، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کی وجہ سے تو وہاں تبلیغ پھیل رہی ہے، اور اے امیہ تو اپنے دشمن کو یہاں بلا کے سکون سے طواف کرا رہا ہے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ اے سعد دھیان سے سن، اگر تیری اس کے ساتھ دوستی نہ ہوتی تو آج یہاں سے بچ کے نہ جاتا۔ میں تجھے اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا، میں تجھ سے اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا کہ تیری امیہ کے ساتھ دوستی ہے اور یہ میرا اپنا بندہ ہے، اگر دوستی کا معاملہ نہ ہوتا تو آج یہاں سے بچ کے نہ جاتا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا تو میرا بگاڑتا تو صحیح، میں تیرے شام کا راستہ بند کرا دیتا۔ تو مجھے ہاتھ تو لگا، تو مجھے چھیڑ تو صحیح، تو میں تیرا شام کا راستہ نہ بند کرا دوں تو، تیرا قافلہ جناز نہ روک دوں تو امیہ نے مجھے کہا، سعد بن معاذ کہتے ہیں امیہ نے مجھے کہا کہ میرے یار اس کو کچھ نہ کہ، یہ مکے کا سردار ہے، اس سے بحث نہ کر، یہ مکے کا نواب آدمی ہے، یہ مکے کا سردار آدمی ہے، میرے دوست، میری اس میں بے عزتی ہے، تو اس سے بحث نہ کر اس سے۔ تو سعد بن معاذ کہنے لگا، سعد بن معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا امیہ چھوڑ یار تیری دوستی، غصے میں ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں، تو میں نے اس کو ایسا کہا چھوڑ یار تیرا دوست ایسا کہہ کے بات ختم ہو گئی، وہ اپنی جگہ چلا گیا، میں اس کے ساتھ آ گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو کہا امیہ میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، اللہ پاک کی قسم میں نے یہ بات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہے اگر یہ مکہ والے میری مخالفت کرنے سے باز نہ آئے تو ایک دن ہوگا میری تلوار ہوگی، ان کی گردنیں ہوں گی۔ یہ حضور سے سنا ہے میں نے، ایک دن تم مارے جاؤ گے حضور کی تلوار سے، حضور کے ساتھیوں کی تلوار سے تم مارے جاؤ گے۔ حدیث کے میں مطالعے سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ جب سعد بن معاذ نے یہ جملہ کہا، امیہ نے آگے سے کہا واللہ ما یکذب محمد، اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سہم گیا، اتنا ڈرا امیہ، اتنا ڈرا حدیث کے الفاظ ہیں قریب ہی تھا کہ اس کا چھوٹا اور بڑا دونوں پیشاب نکل جاتے، اس کے قریب ہی تھا کہ اس کا چھوٹا پیشاب بھی اور اس کا بڑا پیشاب دونوں ہی نکل جاتے، اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
ڈر گیا کہ ہم مارے جائیں گے، کہ ہاں تمہارے لیے کہا ہے حضور نے۔ امیہ ابن خلف نے، اس امیہ نے جو بلال کو مارا کرتا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے، جو بلال کو مارا کرتا تھا، گھسیٹتا تھا، تڑپاتا تھا، ستاتا تھا جو بلال کو، اس نے امیہ نے گھر جا کے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ آج میرے یسربی بھائی نے یہ بات کہی ہے جس بات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، میں یہیں رہوں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ان سے یا ان کے ساتھیوں سے مارا نہ جاؤں۔ اب جب یہ معاملہ آ گیا، یہ بات ہو گئی، یہ بات امیہ کے کانوں میں پڑ گئی ہے، لیکن اب وہ حالات بن رہے ہیں، یہ تو پہلے کی بات تھی نا، اب وہ حالات بن رہے ہیں کہ آج وہ اعلان ہو رہا ہے کہ چلو نکلو باہر۔ ابو جہل اعلان کر دیا مکہ میں کہ نکلو، ہمارا قافلہ، ہم نے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا ہے، لشکر کو تیار کرنا ہے۔ لیکن اب یہ امیہ ابن خلف آنکھ چرا رہا تھا ابو جہل سے، اس کے ذہن میں وہی بات تھی، اور ایک تو یہ بات تھی، دوسری ایک اور بات ہو گئی، ادھر جب ابو سفیان نے بندے بھیجے، وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ، جو مسلمان تھی لیکن ابھی تک یہیں مکہ ہی میں تھی، حضور چلے گئے ہجرت کر کے، لیکن یہ یہیں تھی، حضور کی پھوپھی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک آدمی باہر سے آیا ہے، ایک اس گھوڑے پہ سوار ہے، ساتھ ویسے اس کی اونٹنی ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہے، اونٹنی ویسے ساتھ لے کے آیا ہے، اور وہ آواز لگا رہا ہے چلو مکہ والوں اپنے مرنے کی جگہ میں چلو، جہاں تم نے مرنا ہے نکلو، اپنے مرنے کی جگہ میں نکلو۔ ابھی وہ جنہوں نے آواز لگانی ہے نا، وہ بھی راستے میں ہی ہیں۔ تو یہ خواب اس کو نظر آیا حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ایک بندہ آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ نکلو، اپنے مرنے کی جگہ میں نکلو، جہاں تم نے مرنا ہے۔ وہ وہاں بھی آواز لگا رہا ہے، حرم کے اندر بھی آ گیا، وہاں بھی آواز لگا رہا ہے، آواز لگاتا وہ جبل کیس پہ چڑھ گیا، جبل کیس پہ چڑھ کے اس نے ایک بھاری پتھر وہاں سے پکڑا اور اس پتھر کو اٹھا کے مارا نیچے، اس پتھر کو اٹھا کے نیچے مارا۔ جب وہ نیچے آیا تو وہ جو پتھر تھا وہ ریزہ ٹکڑے ہو کے مکے والوں میں جتنے بھی آبادی تھے، کوئی بھی گھر ایسا نہ بچا جس گھر کے اندر اس پتھر کا ٹکڑا نہ گیا ہو۔ اور اس نے کہا کہ چلو نکلو اپنی مرنے کی جگہ کی طرف۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات اپنے بھائی حضرت عباس کو بتائی، کیونکہ حضرت عباس تو بھی ویسے مسلمان نہیں تھے۔ میں نے یہ بات حضرت عباس کو بتائی تو انہوں نے، اور میں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہ، یہ بات خام کا پھیلے گی، کوئی ہمارا مذاق اڑائے گا، پتہ نہیں اس کو کیسا خواب نظر آئے، خواب اچھا نہیں ہے، ہمارا مذاق اڑائیں گے لوگ۔ حضرت عباس نے یہ بات بتا دی اپنے ایک دوست کو، عتبہ کو، نہیں ولید کو جو عتبہ کا بیٹا تھا، ولید کو بتائی۔ ولید نے یہ بات جا کے اپنے باپ عتبہ کو بتا دی، عتبہ نے یہ بات جا کے ابو جہل کو بتا دی، تو ابو جہل نے اپنی محفل لگائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، تو ابو جہل تانا کے طور پہ حضرت عباس کو کہہ رہا ہے، ابو جہل تانا دینے کے لیے حضرت عباس کو کہہ رہا ہے کہ عباس، پہلے تو تم میں سے ایک بندے نے کہا تھا کہ میں نبی بن گیا ہوں، اب تمہاری عورتیں بھی نبی بننے والی ہیں، اب تمہاری عورتیں بھی عنقریب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گی، نبی بننے والی ہیں۔ ابھی یہ بات ختم ہی ہوئی ہے، یہ محفل اٹھی ہوئی ہے کہ وہ جو آواز لگانے والے جن کو ابو سفیان نے بھیجا تھا، جاؤ کہ ان کو کہو کہ یہ معاملہ ہو گیا، وہ بھی آگے، انہوں نے آ کے شور مچا دیا کہ نکلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا قافلہ روک لیا ہے، اپنے قافلے کو بچانا ہے تو نکلو۔ اب یہ آواز بڑھ گئی۔ امیہ ابن خلف کے کان میں ایک تو پہلے وہ بات تھی جو میں نے بتائی، اور ایک دوسرے عاتقہ کا خواب آ گیا، اس کا خواب آ گیا۔ اس لیے اب امیہ ابن خلف ابو جہل کہتا تھا کہ چل، مگر یہ کہتا کہ میں نے نہیں جانا، یہ کہتا تھا کہ چل، مگر یہ کہتا تھا کہ میں نے نہیں جانا اس لڑائی میں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تجھے ہو کیا گیا ہے، تجھے مسئلہ کیا ہے، تو باہر جاتا کیوں نہیں؟
اس نے اپنی ساری بات بتائی کہ 2 باتیں ہیں اس وجہ سے میں نہیں جاؤں گا۔ اس ابو جہل نے کہا کہ بھائی میری بات سن، اگر تو نہیں جائے گا، تو تو خاص میرا دایاں بازو ہے تو، اگر تو نہیں جائے گا، مکے کے سردار میں سردار ہے تو، مانا ہو بندہ ہے، اگر تو نہیں جائے گا تو دوسرے لوگ کیسے جائیں گے؟ پھر تو اپنا تو معاملہ سارا خراب ہو جائے گا۔ اگر تو ہی مین بندہ میرے ساتھ نہ جائے گا تو جائے گا کون؟ اس نے کہا کہ بھائی کچھ بھی ہے میں نے نہیں جانا۔ اس نے کہا تو ٹینشن نہ لے، تو پریشان نہ ہو، تو ایسا کر میں تیرے لیے سب سے اچھا گھوڑا لے کے دوں گا، سب سے تیز رفتار گھوڑا تیرے پاس ہوگا، اور تو نے قافلے کے سب سے پیچھے رہنا ہے، لیکن تجھے چلنا ہوگا، ہم تجھے آگے نہیں رکھیں گے، سب سے قافلے کے پیچھے تو نے رہنا ہے۔ اگر تو کوئی بھی خطرہ محسوس کرے تو تو نے بھاگانا ہے پیچھے سے، ہم تجھے ملامت نہیں کریں گے، لیکن چلنا ہوگا۔ ابو جہل نے اس طرح اس کو تیار کر لیا، آخر اس کو مجبوراً جانا پڑا، جب گیا تو پھر پھنس گیا۔ ان کے تو یہ تدبیر تو کام نہیں ہے جو اس نے تدبیر لگائی، لیکن بہرحال جو حضور نے کہا تھا کہ ایک دن مارا جاؤ گے تو وہ تو بات پوری ہونی تھی۔ تو اب امیہ بن خلف جو بہت بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو دن رات مارا کرتا تھا، پیٹا کرتا تھا، اب یہ بھی جا رہا ہے۔ راستہ میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ان میں سے ایک کافر کو ایک اور کوئی خواب نظر آیا۔ اس نے خواب میں اسی طرح کا خواب دیکھا کہ ایک بندہ سواری پہ آیا ہے، اور اس نے آ کے کہا ہے کہ بس قریب آ گئی ہے تمہاری موت، مرنے ہی والے ہو، تم مرنے ہی والے ہو۔ اس نے جب یہ خواب سنایا پھر یہ اور ڈر گیا پیچھے، پھر یہ تیسری بار پھر اس کے سامنے آ رہی ہے اسی طرح کی، مگر پھر اس کو ابو جہل نے آر دلائی، شرم دلائی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، پیچھے میں نے تجھے کہہ جو دیا ہے تو کہ تو نے پیچھے رہنا ہے۔ بہرحال یہ روانہ ہو گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 300 صحابہ کرام کو وہاں لے کے اب ادھر آ رہے ہیں۔ یہ قافلہ 1000 کی تعداد میں وہاں سے آگے کو روانہ ہو رہا ہے۔ ان کو راستے میں پتہ چلا، اس ابو جہل وغیرہ کو پتہ چل گیا اور کو اطلاع دے دی گئی کہ واپس آ جاؤ، جس قافلے کو بچانا تھا بحفاظت وہ قافلہ مکہ پہنچ گیا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا، ہمارا قافلہ آ گیا ہے، آپ بھی واپس آ جائیے۔ ابو جہل نے کہا کہ اب میں ایسے واپس نہیں آؤں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے یاروں پہ اپنی دھاک بٹھا کے آؤں گا، اب میں یہاں سے پیچھے نہیں بلکہ بدر تک جاؤں گا، بدر کے میدان میں جا کے وہاں پر 3 دن رہوں گا، وہاں ہم کھائیں گے پکائیں گے اور وہاں عیاشیاں کریں گے، تاکہ 3 دن وہاں رہیں گے، کھائیں گے پئیں گے اور تیر اندازی کریں گے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری دھاک بیٹھ جائے، آئندہ اس کو اس طرح کی جرت ہی نہ ہو کہ وہ ہمارا راستہ روک سکے۔ ساتھیوں نے کہا کہ نہ تیری یہ فضول باتیں ہیں، ہم ان باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، جب ہمارا مقصد تھا قافلہ بچ گیا تو ہمیں آگے جھگڑا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، مگر یہ مان نہیں رہا تھا۔ ان کا بڑا سردار اخنس بن شریک جو بوڑھا آدمی تھا جس کی مانی بھی جاتی تھی، اس نے کہا کہ ابو جہل تیری یہ ساری باتیں فضول ہیں، ہمیں آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو نہیں مانتا تو میں تو نہیں جاؤں گا آگے۔ اس نے کہا کہ میں تو ہر صورت میں جا کے رہوں گا۔ ابو جہل نے کہا، اخنس بن شریک نے کہا تو جاتا ہے تو جا، میں تو اپنے بندے لے کے واپس ہو جاتا ہوں۔ یہ واپس آ گیا، عتبہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے ابو جہل ہمیں آگے جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے اور ہمیں اسے لڑنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ابو جہل آپ میری بات ذرا دھیان سے سنیے، ہم کن سے لڑنے جا رہے ہیں؟ ان سے جو ہمارے ہی ہیں۔ تو یہ تو سوچ، نمبر 1 تو ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، نمبر 2 ہم لڑنے کس سے جا رہے ہیں؟ جب جن سے مقابلہ ہمارا ہوگا تو اپنے ہی چہرے سامنے آئیں گے، کیونکہ خود عتبہ کا حقیقی بیٹا ابو حذیفہ حقیقی مسلمانوں کے حضور کا سپاہی تھا، عتبہ کا بیٹا حضور کی فوج میں داخل ہے، اس لیے عتبہ نے کہا کہ اگر ہم لڑیں گے بھی تو کن سے؟ ہمارے اپنوں ہی نے سامنے آنا ہے۔ جب ہمارا مقصد ختم ہو گیا
گیا، ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ تو ڈر گیا ہے اور اپنے بیٹے کی وجہ سے کر رہا ہے، تو اس لیے بات کر رہا ہے، تیرا بیٹا تو حضور کا غلام ہے، وہ آئے گا سامنے، تو اس لیے کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے ابو جہل نے کسی ایک کی نہیں مانی، لے گیا اس کو بدر کے میدان میں لے گیا، اور وہاں جو اچھی جگہ تھی، پانی والی جگہ تھی، پانی پہ قبضہ کر لیا، اچھی جگہ پہ وہاں بیٹھ گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے، اور اپنے یہ قافلہ جب مکہ سے جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا، اتراتے ہوئے جا رہے تھے، بڑی باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ آج دیکھ لیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جس طرح یہ قافلہ اتراتے ہوئے نکلا، تکبر کے ساتھ نکلا، اے ایمان والو تم نے اس طرح نہیں اترانا۔ وَلَا تَكُونُوا خَالَّذِينَ، اے ایمان والو تم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو اتراتے ہوئے نکلے، شیخیاں مارتے ہوئے نکلے۔ نہ تم نے آج سے نکلنا ہے، تم نے میری طرف دھیان کرتے ہوئے نکلنا ہے۔ یہ قافلہ جب مکہ سے روانہ ہونے لگا تو ان کو خیال آیا کہ سراقہ بن مالک سے ہماری لڑائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سے ہماری عورتوں پہ قبضہ کر لے، پیچھے مکہ پہ وہ حملہ کر دے۔ تو اس لیے ان کا ارادہ ایک دفعہ بدلنے لگا۔ فوراً شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کے شیطان کہنے لگا کہ نانا مجھ سے نہ ڈرو، ہماری تمہاری لڑائی بے شک اپنی جگہ پہ ہے، مگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک ہی ہیں۔ ہماری اپنی لڑائی اپنی جگہ پہ ہے، مگر مسلمانوں سے ہم ایک ہیں، مسلمانوں سے ہم ایک ہیں۔ شیطان نے یہ کہا، سراقہ نہیں تھا، یہ اس کی شکل میں تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، الکفر ملت واحدہ، کافر سارا کا سارا ہمارے مقابلے میں ایک ہے۔ یہودی ہے چاہے عیسائی، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، وہ اپنے مذاہب میں اختلافات ہوں گے، مگر جب مسلمان کی کافر کی باری آئے گی، آپ نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کافر ہمارے مقابلے میں ایک ہی ہوگا۔ اور ایسا ہی ہے، چاہے کافر آپس میں کتنے لڑے ہوئے ہوں، مگر جب مسلمان کی باری آتی ہے تو ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مسلمان ہے جو ایک نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہے جو ایک نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، پٹ رہا ہے۔ کوئی عزت ہے مسلمان کی؟ کوئی پلے ہے مسلمان کے؟ حالانکہ ایمانی دولت اس کے پاس، قرآنی دولت اس کے پاس، سونے کے خزانے اس کے پاس، تیل کے خزانے اس کے پاس، سارا خزانہ ان کے پاس، لیکن ڈرا ہوا ہے بیچارہ، جینے کا ڈھنگ نہیں آیا اس کو۔ بہرحال اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال کو، ان کی حرکتوں کو اچھا کر کے دکھایا، ان کے اس نکلنے کو اچھا کر کے دکھایا، اور کہا آج تو تم اتنے ہو، لا غالب لکم اليوم، آج تو تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکے گا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، بے شک میں بھی اپنے ساتھیوں سمیت تمہارے ہی ساتھ ہوں، ہم ان کے مقابلے میں ایک ہیں۔ تمہیں ڈرنے کی، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پیچھے حملے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں تو اپنی پوری فوج کے ساتھ تمہارے ہی ساتھ ہوں۔ وہ کافروں کو حوصلہ ہو گیا کہ یہ سراقہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ساتھ ہی جا رہا ہے، سراقہ بھی ساتھ ہی چل رہا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَا، جب سراقہ نے، جو شیطان تھا سراقہ کی شکل میں تھا، جب اس نے دونوں جماعتوں کو دیکھا، جب اس نے عین وہ موقع دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں، نکصا علی عقبیہ، بھاگنے لگا، دوڑنے لگا۔ ابو جہل نے پکڑا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، یہاں پٹے گا، جو آ گیا ہے وہ مرے گا، اب کوئی نہیں بچے گا یہاں سے۔ بھاگ گیا سراقہ، شیطان بھاگ گیا وہاں سے دم دبا کے۔
بہرحال یہ آ رہے تھے، جمع ہو گیا قافلہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا جو بہتر جگہ تھی اس پہ قبضہ ان کا ہو گیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ جگہ ملی جو ریتلی تھی، جہاں پانی کے انتظام بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے ایمان والو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے نگد بارش اتاری آسمان سے، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے اسی وقت بارش اتاری جس بارش کی وجہ سے وہ ریتلی زمین ایسی ہو گئی کہ تمہارے پاؤں جمنے لگے، اور تمہارے لیے پانی کے انتظام بھی ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہم نے کیا، اور ہم نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتارے، دونوں طرف سے فوجیں تیار ہو گئیں۔ 1000 ادھر 313 آئے تو تھے قافلہ پکڑنے کے لیے، مگر یہاں ٹاکرا ہو گیا بڑے لشکر سے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان تھے، صحابہ کرام بھی، کہ مقابلہ بڑا سخت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دن رات اللہ پاک کی ذات سے دعا مانگ رہے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھپر بنا دو تاکہ حضور سایہ میں بیٹھے رہیں، ہماری تو خیر ہے مگر حضور کے لیے سایہ بن جائے، حضور کے لیے ایک چھپر بنا دیا جائے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورہ سے حضور کے لیے چھپر بنا دیا گیا، اس میں حضور بھی تھے اور ساتھ ابو بکر بھی تھے۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں حضور کے لیے باڈی گارڈ بن کے کھڑا ہو گیا، پہرے دار بن کے کھڑا ہو گیا، ادھر بھی لشکر ہے ادھر بھی لشکر ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، دن رات حضور کی دعا جاری ہے، اللہ پاک کی ذات سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ کیا مانگا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اے میرے اللہ میرے صحابہ ننگے پاؤں ہیں، تو ہی ان کو جوتا پہنانے والا ہے۔ اے اللہ میرے صحابہ ننگے بدن ہیں، تو ہی ان کو کپڑا پہنانے والا ہے۔ اے اللہ میرے صحابہ تو غریب ہیں، تو ہی ان کو مالدار کرنے والا ہے۔ اے اللہ میرے صحابہ سارے بھوکے ہیں، تو ہی ان کا پیٹ بھرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ میں نے اتنے سال محنت کر کے میں نے تھوڑی سی اپنی جماعت بنائی ہے، یا اللہ میں نے اتنی دن رات کی محنت ہے، یہ میرے سامنے 313 یہ میری کئی سال کی پونجی ہے میرے رب۔ اے اللہ اس کو بنانے میں نے بڑی تکلیفیں دیکھیں، یا اللہ کسی نے میرے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا، یا اللہ کسی نے مجھے پتھر مارے، کسی نے مجھے جھوٹا کہا، کسی نے مجھے دیوانہ کہا، کسی نے مجھے مجنوں کہا، کسی نے مجھے پاگل کہا، یا اللہ وہ جو کچھ میرے بارے میں کہہ سکتے تھے کافر کہا، یا اللہ میں نے یہ ساری باتیں سہ کے اپنا آپ زخمی کرا کے ہزاروں صدمے سہے، اپنے بھی سہے، اپنے ساتھیوں کی تکلیفیں بھی دیکھیں، اپنے ساتھیوں کی تکلیفیں بھی دیکھیں۔ اے اللہ اتنی مشکل سے میں نے یہ جماعت بنائی ہے، اے میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا۔ اے اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے، وعدہ کیا تھا تو نے مجھ سے کہ میں تیری مدد کروں گا۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج وعدہ پورا کر۔ اے اللہ آج موقع کھڑا ہو گیا ہے، آج مقابلہ، آج کفر اور باطل کی، آج اسلام اور باطل کی لڑائی ہے، مقابلہ ہو گیا ہے، آج اسلام کا اور کفر کا مقابلہ ہونا ہے، آج حق اور باطل کا پتہ چلنا ہے۔ اور اب قرآن پاک کی آیت ہے ابو جہل جب چلا تھا مکے سے تو کہہ کے چلا تھا، جب ابو جہل نکلا تھا 1000 کا لشکر لے کے تو کیا کہا تھا خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو کے اس نے، یا اللہ آج ہم میں سے جو بھی سچا ہے اس کو فتح دے دے۔
ابو جہل یہ کہہ کے نکلا تھا یا اللہ آج ہم میں جو سچا ہے اس کو فتح دے دے. اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. جب کافر شکست کھا گئے اس کے بعد قرآن پاک نے تبصرہ کیا او کافرو تم کیا کہہ کے نکلے تھے؟ تم نے مجھ سے فیصلہ مانگا تھا. آج جو جھوٹا ہے وہ ناکام ہو جائے اور جو سچا ہے وہ کامیاب ہو جائے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اے کافرو اگر تم فیصلہ مانگ رہے تھے تو فیصلہ ہم نے کر دیا ہے. میں نے حق والوں کو غالب کر دیا ہے اور تمہیں مغلوب کر دیا ہے. اب تو سمجھ جاؤ، اب تو سمجھ جاؤ. تم نے مجھ سے فیصلہ مانگا تھا، میں نے فیصلہ کر دیا، تم کو پٹوا دیا اور اپنے نبی کو غالب کر دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی. اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دے. اے اللہ اللہم تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد. اے اللہ اگر آج یہ میرے ساتھی شہید ہو گئے، اگر آج یہ میرے ساتھی مر گئے تو پھر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. میں نے ان کو بڑی مشکل سے بنایا ہے، اگر یہ پٹ گئے تو پھر تیرا کوئی نام بھی دنیا پہ نہیں لے گا. اے اللہ اگر تو نے اپنے نام کو زندہ رکھنا ہے تو آج ہماری مدد کرنی ہوگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مانگا، حضور پاک نے اتنا مانگا کہ کملی آپ کی جو کندھوں پہ تھی اللہ کی طرف اتنا دھیان ہوا کہ کملی بھی گر گئی، آنکھوں سے اور آنسوں سے داڑھی بھی تر ہو گئی، سینہ بھی تر ہو گیا، زمین بھی تر ہو گئی. اتنا مانگا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں تک کہ اللہ پاک کی مدد آ گئی. تو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ کا نبی. کون رو رہا ہے؟ اللہ کا نبی. اور نبی کون ہے؟ سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا سردار. اللہ تعالیٰ کو یاد کرا رہا ہے. اللہ کو اس کو تو یاد ہے سب کچھ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری مدد کروں گا، آج کر میری مدد. اگر آج تو نے میری مدد نہ کی تو پھر تیرا نام لے کوئی نہیں لے گا دنیا میں. اتنے روئے حضور اللہ کے سامنے. ہمارے بزرگ گزرے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کا چہرے کا مطالعہ کرتا ہوں، جب میں عالم دین تھے، اللہ والے گزرے تھے، بہت بڑے بزرگ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں تنہائی میں شمائل ترمذی پڑھتا ہوں، جب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھتا ہوں، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا رخسار ایسا تھا، آپ کے دندان مبارک ایسے تھے، آپ کا مسکرانا ایسا تھا، آپ کا ہنسنا ایسا تھا، آپ کا دیکھنا ایسا تھا، آپ کی آنکھیں ایسی تھیں، آپ کی پلکیں ایسی تھیں، آپ کے بال گھنگرالے تھے، آپ کے رخسار ایسے، آپ کے ہاتھ ایسے، آپ کا سینہ ایسا، آپ کے کندھے مبارک ایسے، آپ کا چلنا ایسا، بیٹھنا ایسا، اٹھنا ایسا. جب میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے عطا اللہ اسی کو سجدہ کر دے. تو میں کہتا ہوں سجدہ اسی کو کر دیجئے. مگر جب میں اس ہستی کو دیکھتا ہوں، جب میں اتنی بڑی ہستی کو بھی دیکھتا ہوں کہ بدر کے میدان میں پتھری زمین پہ سجدہ رگڑ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، تو پھر میں سمجھ جاتا ہوں معبود وہی ہے جس کے سامنے یہ بھی رو رہا ہے. پھر میں سمجھ جاتا ہوں مدد وہی کرتا ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے جس کے سامنے یہ ہستی بھی رو رہی ہے، جس کے سامنے یہ ہستی بھی کہہ رہی ہے یا اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حضور پاک اتنے روئے. ہمارے نبی نے ہمیں کر کے دکھا دیا دنیا والوں، جب کبھی مشکل پڑے تو اس سے مانگنا جس سے میں مانگ رہا ہوں.
اس کے سامنے رونا جس کے سامنے میں رو رہا ہوں، یہاں تک کہ اتنا مانگا فرشتے آ گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، اللہ کے پیارے پیغمبر بس کر دیجیے، مدد کے لیے فرشتے آ گئے ہیں، مدد آ گئی ہے، حضور بس کر دیجئے، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ دیکھو فرشتے سامنے آ گئے، صحابہ نے دیکھا فرشتوں کو، گھوڑوں پہ سوار آ گئے، اللہ نے مدد کی، کامیابی عطا فرمائی۔ تو باقی بات پھر ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔